بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 11th کلاس کی ہے، اردو کی۔ بک کا نام ہے خیابان اردو۔ تو آج ہم کر رہے ہیں لیسن نمبر 16۔ تو آج سبق نمبر 16 لائن سے چل رہے ہیں، تو سبق نمبر 16 ہے۔ تو آج کا سبق جو ہے تھوڑا الگ ہے، ہٹ کر، نہ نظم ہے نہ گیت ہے۔ تو یہ بھرتری ہری جو ہے ان کے شلوک ہے۔ تو ان کے شلوکوں کا ترجمہ جو ہے مشہور شاعر جو امتیاز الدین خان انہوں نے کیا ہے۔ تو بھرتری ہری کا جو شلوک ہے وہ ہماری کتاب میں جو ہے اس میں 15 شلوکوں کا ترجمہ نظم کا ترجمہ کیا ہوا ہے، یہ نظم کی شکل میں۔ اور یہ نیتی شتک یعنی حکمت و دانائی کی 100 باتیں اس سے لیا گیا ہے۔ شلوک ربائی کی طرح اس 4 مصروں پر جو مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ والی ویڈیو اس میں جو 15 شلوک دیے ہوئے ہیں، تو ایک ایک شلوک میں آپ کو پڑھ کر اس کا مطلب ایکسپلین کر دوں گی، اس کی تشریح کر دوں گی۔ اور اسی شلوک میں بھی جو ہے ربائی کی طرح نظم کرنے کے لیے موضوعات کی یعنی کوئی ٹاپک کی قید نہیں ہوتی اس میں۔ نیتی شتک میں عقل و فہم، اخلاق و کردار کے موضوعات پر مبنی یہ شلوک ہے۔ اردو میں ان موضوعات پر بے شمار ربائی ہیں، ربائیوں کی طرح یہ شلوک بھی ہیں۔ تو ایک ایک شلوک میں پڑھ کر آپ لوگوں کو ایکسپلین بھی کر دوں گی، ہے نا۔ تو پہلے ہم جو بھرتری ہری کا جو ہے تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک ساتھ اتنی زبانوں کا چلن ہے کہ اسے زبانوں کی تجربہ گاہ کہا جا سکتا ہے۔ سنسکرت ہماری قدیم ترین زبانوں میں ہے۔ ہندوستانی زبانوں کے سیاق میں سنسکرت کو زبان کی ماں کہا گیا ہے۔ قدیم سنسکرت ادب سے بہت سے شاہکاروں کا ترجمہ ہندوستان کی اور دنیا کی مختلف زبانوں میں کیا جا چکا ہے۔ اردو میں بھی بہت سنسکرت سے ترجمے کیے گئے ہیں۔ کالیداس، امرو، بھرتری ہری، دامودر گپت کی تخلیقات کے ترجمے اردو میں خاصے معروف ہیں۔ بھرتری ہری کے عہد اور حالت زندگی سے متعلق اختلافات رائے پایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اجین کے راجا تھے، لیکن دنیا کے حالات سے تنگ آ کر انہوں نے حکومت سے منہ موڑ لیا تھا اور گیان دھیان کے ساتھ فقر و سخن میں مصروف ہو گئے۔ علم نسان پر بھی انہوں نے بہت کام کیا۔ ان کا شمار سنسکرت کے عظیم شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کے ایک شلوک کا اردو ترجمہ علامہ اقبال نے بال جبریل میں کیا تھا۔ تو پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم نازک بے اثر۔ اقبال کے جاوید نامہ میں بھرتری ہری پر 2 نظمیں شامل ہیں۔ اثر لکھنوی نے بھرتری ہری کے 5 شلوکوں کا ترجمہ اردو میں رنگ بسنت کے نام سے کیا ہے۔ چودھری جے کرشن حبیب، تلوک چند محروم، یوسف ناظم اور عبدالستار دلوی نے بھی بھرتری ہری کے ترجمے کیے ہیں۔ کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی بھرتری ہری کے کلام سے دلچسپی برقرار ہے۔ پرتاپ گڑھ کے اگلے صفحے پہ چلتے ہیں، دیکھیے۔ پرتاپ گڑھ کے معروف شاعر و ادیب امتیاز الدین خان نے بھرتری ہری کے شلوکوں کے منظوم ترجمے کیے ہیں، یہ نظم کی شکل میں، جو اتر پردیش اردو اکیڈمی کی طرف سے شائع ہوئے ہیں۔ اگلے صفحے پہ نیتی شتک کے کچھ منظوم ترجمے دیے جا رہے ہیں۔ تو آگے ہم بڑھ رہے ہیں ترجمے کی طرف، مطلب اس کے جو نیتی شتک کا شلوک ہے، ایک ایک شلوک میں پڑھ دوں گی، یعنی 4 لائنوں پر ایک شلوک مبنی ہے۔ تو دیکھیے پہلا شلوک ہے۔ کم عقل تھا تو خود کو سمجھتا تھا دیدہ ور، مغرور فیل مست کی صورت تھا بے بصر، جب سے ہوں اہل علم کی صحبت سے فیض یاب، اترا بخار جہل پہ اپنے ہے اب نظر۔ تو بھرتری ہری کا کہنا ہے کہ جب میں تھوڑا بہت جانتا تھا تو خود کو عقل مند تصور کرتا تھا، کسی مست ہاتھی کی طرح جھومتا کرتا تھا، لیکن جب عالموں کی صحبت میں بیٹھا تو سارا نشہ جو ہے میرا اتر گیا، حیران ہو گیا، اور معلوم نہیں ہوا کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں۔ یہ چلا مطلب ایکچوئل میں پتہ چلا کہ مجھے کچھ بھی نالج نہیں، کچھ بھی نہیں جانتا، اور وقت اپنی جہالت مجھے نظر آ رہی۔ یعنی اس کا جو شلوک کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کچھ سیکھنے اور بننے کے لیے عالموں کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے، یعنی ہمیں عالموں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اب اگلا شلوک ہے۔ ہاتھی ہوا بدمست تو انکش مارا،
ڈنڈے سے کیا گھوڑے گدھے کو سیدھا، ہر روگ کا مل جائے گا دنیا میں علاج، دانستہ حماقت کی نہیں کوئی دوا۔ تو بھرتری ہری کہتے ہیں ہاتھی اگر مست یعنی پاگل ہو جائے تو اسے انکش مار کر یعنی ایک حد بنا کر اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، انکش لگا کر اس پر۔ گھوڑے اور گدھے ڈنڈی کی چوٹ سے سیدھے چلتے، دنیا میں ہر مرض کا کوئی نہ کوئی علاج ہے، مگر جو جان بوجھ کر غلطی کی جائے اس کا کوئی علاج نہیں۔ یعنی اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جان بوجھ کر حماقت یا جان بوجھ کر بیوقوفی کرنے والوں کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ اب اگلے جو شلوک ہے کہ آ جائے گا سنگار سے کیا روپ میں نکھار، کیا پھول گھوند لو تو چمک جائے زلف تار، دنیا کی ہر نمود و نمائش کو ہے فنا، ہوتی ہے بس زبان مہذب سدا بار۔ تو اس والے شلوک میں برتری کہہ رہے ہیں کہ سنگار کرنے سے کیا ہمیشہ کوئی خوبصورت ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے؟ اگر سیاہ بالوں میں پھول لگائے جائیں تو کیا وہ چمک اٹھیں گے؟ دنیا میں جو بھی چمک دمک ظاہرداری ہے سب ایک روز ختم ہو جائے گی۔ خوش اخلاقی کے ساتھ اچھی گفتگو کرنے والا جو ہے سدا بہار ہے، اسے لوگ ہمیشہ اچھا کہتے ہیں۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ میٹھے بول میں جادو، یعنی خوش اخلاقی سے ہمیں ہمیشہ پیش آنا چاہیے۔ اگلا ہے علم کے زیور سے قائم آدمی کی شان ہے، دولت محفوظ ہے ہر عیش کا سامان ہے، گیان راجا ہے رشی ہے دیوتا بھگوان ہے، گیان سے محروم انسان واقعی حیوان ہے۔ تو اس والی شلوک میں کہہ رہے ہیں برتری کہ علم ایسا زیور ہے جو آدمی کی شان میں اضافہ کرتا ہے یعنی بڑھاتا ہے، یہ ایسی دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ علم سے آدمی عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتا ہے، علم راجا ہے رشی ہے دیوتا ہے اور بھگوان بھی ہے۔ جو آدمی ان پڑھ ہے وہ حیوان کی طرح زندگی گزارتا ہے، یعنی اس کا مرکزی خیال ہے کہ علم کی بدولت آدمی بڑے سے بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا پیج ہو گیا، یہ صفحہ مکمل۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے، تو اگلے پیج پر ہے دیکھیے، بدلتی کائنات میں کوئی جیے کوئی مرے، وہ زندگی ہے زندگی جو غیر کا بھلا کرے، جان بے ثبات میں اسے ثبات ہے کہ جو سماج کے لیے جیے سماج کے لیے مرے۔ تو تری ہری کہہ رہے ہیں کہ دنیا بدلتی رہتی ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے کوئی مرتا ہے، اس دنیا کو اس لیے بنایا گیا کہ انسان دوسروں کا بھلا کرے۔ اس فانی دنیا میں اس کا نام روشن رہتا ہے جو اپنے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے جیتا ہے مرتا ہے، یعنی دوسرے کے سکھ دکھ کو بانٹنا، درد کو بانٹتا ہے۔ یعنی مرکزی خیال اس کا یہی کہ کوئی بھی شخص اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیے، دوسروں کے کام بھی آئے۔ اب اگلا ہمارا جو شلوک ہے یہ ہے حق پرستوں کا ہر دم شعار، مصیبت سے لڑتے ہیں مردانہ وار، کسی کا وہ احسان لیتے نہیں، نہ مانگے کسی سے وہ ہرگز ادھار۔ تو اس شلوک میں برتری کہہ رہے ہیں کہ جو حق پرست ہیں وہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں، وہ کسی بھی مصیبت سے گھبراتے نہیں، مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں، وہ کسی کا احسان لینا بھی پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ ضرورت پڑنے پر کسی سے ادھار بھی نہیں لیتے۔ یعنی اس شلوک کا مرکزی خیال یہ کہ حق پرست جو مصیبتوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں، کسی کا احسان لینا گوارا نہیں کرتے۔ اب اگلا جو ہے شلوک دیکھیے، جس کی توانگری میں نہیں تمکنت کا نام، غمگین نہ کر سکے گا اسے غم کا ازدحام، کر بحث ہو تو بزم میں منطق سے سرخ رو، باطق سے جنگ ہو تو ہے شمشیر بے نیام۔ تو برتری کہہ رہے ہیں کہ ایسا دولت مند شخص جو اپنی توانگری پر اتراتا نہیں، اپنے غم، اگر اس کے پاس غموں نے گھیر لیا ہے تو کبھی اس سے گھبراتا نہیں اور دوسرے لوگوں کی طرح وہ پریشان نہیں ہوگا۔ اگر وہ کسی بحث میں حصہ لے گا تو اپنے دلائل سے کامیاب ہو جائے گا۔ اگر جھوٹ یا غلط لوگوں سے مقابلے کی نوبت آئے گی تو ویسی تلوار کی مانند ہوگا جو نیام سے باہر ہے، یعنی ہر وقت مقابلے کے لیے تیار ہوگا۔ یعنی اس کا مرکزی خیال یہ ہے جو آدمی گھمنڈی نہیں ہوتا دنیا اس کی قدر کرتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے، تشدد نہ ہرس و ہوس سے ہو کام، کرو بے کسوں کی مدد صبح و شام، ہر ایک فرد و ملت کے ہو خیر خواہ، سبھی مذہبوں کا کرو احترام۔ تو برتری ہری لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ظلم اور لالچ سے بچو، جو بے کس نادار ہیں ان کی صبح شام مدد کرو، ہر شخص اور فرقے کے لوگوں کے لیے
اچھا چاہو، سبھی مذہبوں کو عزت کی نظر سے دیکھو۔ تو اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ بے کسوں کا خیال کرو اور سب کو اچھی نظروں سے دیکھو۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے یہ والا پیج ہمارا مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہے حق پرستوں نے کبھی چھوڑی نہ حق کی راہ گزر، دشمن باطل مصیبت میں رہے بے باک تر، بے نوائی میں بھی ان کو ہیچ تھے لالو گہر، دھار پر تلوار کی چلنا رہا ان کا ہنر۔ تو بھرتری ہری کہہ رہے ہیں اس شلوک میں کہ جو سچائی کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں وہ حق کی راہ نہیں چھوڑتے، جھوٹ کے دشمن اور مصیبتوں میں حالات کا بے باکی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ حق پرستوں کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو بھی وہ لال ہیرے جواہرات ہو، کچھ بھی ہو، اس کو ہیچ یعنی حقیر سمجھتے ہیں۔ حق کے لیے تلوار کی دھار پر بھی چلنا پڑے تو اسے اپنا ہنر سمجھتے ہیں۔ تو اس کا مرکزی خیال یہی کہ حق کی راہ پر چلنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اب اگلا جو ہے شلوک، ایک بوند گر کے تپتے توے پر ہوئی فنا، ایک بوند جا کے سیپ میں موتی ہے بے بہا، ایک بوند ہے پھول کے چہرے پہ آب و تاب، صحبت جدا جدا تھی تو قسمت جدا جدا۔ تو بھرتری ہری کہہ رہے ہیں اس شلوک میں کہ پانی کی ایک بوند جلتے توے پر گرے تو ختم ہو جاتی ہے نا، بھاپ بن کر اڑ جاتی ہے نا، اور پانی کی ایک بوند جو ہے سیپ میں جا کر قیمتی موتی بن جاتی ہے۔ پانی کی ایک بوند جو ہے شبنم کی جو ایک بوند ہوتی ہے، پھولوں پر گرے تو اس کے حسن میں اضافہ لگ جاتا ہے، یعنی وہ پھولوں پر گرتی تو ایسا لگتا ہے نا جیسے بالکل چمک رہی، اس کی پھولوں پر چمک آ گئی ہے۔ چونکہ پانی کی بوندوں کی صحبت الگ اشیاء کے ساتھ تھی، ہر بوند کی قسمت بھی جو الگ الگ تھی، یعنی اس کا مرکزی خیال یہی ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، یعنی صحبت الگ الگ ہو تو قسمت بھی جو ہے الگ الگ ہوتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے دودھ سے پانی کی ہو جاتی ہے یاری پیاری، آتی ہے پانی میں بھی دودھ کی رنگت ساری، دودھ کھولا ہے تو پانی ہی جلا ہے پہلے، یوں ہی اچھوں میں ہوا کرتی اچھی یاری۔ تو دودھ میں پانی ملا دیا جائے تو وہ دودھ کا رنگ جو ہے اختیار کر لیتا ہے، دودھ کو پکایا جائے تو سب سے پہلے جو اس کا پانی ہی جلتا ہے، بھاپ بن جاتا ہے، یعنی جو سچے دوست ہیں وہ اپنے دوست کی مصیبت جو ہے اپنے سر لے لیتے ہیں، یعنی اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ سچا دوست ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، فکر و گفتار ہو کے ہو کردار، خدمت خلق سے ہے ان کا وقار، خوبیاں غیر کی بڑھا کے کہیں، ایسے دنیا میں لوگ ہیں دو چار۔ تو بھرتری ہری کا کہنا ہے کہ جو لوگ خدمت خلق یعنی لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنی سوچ، گفتگو اور کردار کی ایسی مثال پیش کریں جو خدمت خلق کا وقار بلند کرے۔ خدمت خلق کا وقار اس سے بھی بڑھتا ہے کہ غیروں کے اوصاف دوسروں کے سامنے بڑھا چڑھا کر پیش کرے، یعنی غیر ہے اس کی اچھائی ہے تو ہم اس کو بھی بتائیں، یہ نہیں کہ غیر ہم سے دشمنی ہے تو ہم اس کے اچھائی کو نظر انداز کر دیں، نہیں، یہ اچھائی ہے نا، اس کا کردار ہے کہ ہم غیروں کی بھی جو اچھائی ہیں اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں۔ دنیا میں ایسے چند ہی لوگ ہیں جو غیروں کے خوبیاں اچھے ڈھنگ سے پیش کرتے ہیں، عام طور پر غیروں کی برائیاں ہی جو بڑھا چڑھا کر پیش کی جاتی ہیں نا، زیادہ تر تو لوگ بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں غیر ہوتا ہے تو اس کا مرکزی خیال یہ بھی ہے کہ اپنے کی اچھائیاں ہوں تو سبھی گنواتے ہیں اپنوں کی اچھائیاں ہیں نا، ضروری ہے کہ غیروں کی بھی خوبیاں کو ہم بڑھا چڑھا کر بتائیں۔ تو یہ والا پیج ہمارا ہو گیا مکمل۔ اگلے پیج پر ہم چلیں گے، دیکھیے نیکسٹ پیج پر ہے کہ ہمت مردانہ انسان ہے اعلیٰ کا شعار، دو قدم چل کر جو ہمت ہار دے وہ ہے بے وقار، غم کے طوفان و حوادث کی اسے پرواہ نہیں، کھینچ لاتا ہے وہ کشتی قلزم خونین کے پار۔ تو اس والے جو شلوک ہے اس میں بھرتری ہری کہتے کہ اعلیٰ انسانوں کا شعار یعنی طریقہ یہ ہے کہ ان کا طریقہ مردانہ ہے، ہمت مردانہ، وہ مردانہ وار سخت حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، دو قدم چل کر ہمت ہار جاتے ہیں، لوگ ان کی عزت نہیں کرتے، ہمت والے لوگ غم کے طوفان اور حادثات کی پرواہ نہیں کرتے، وہ خونین سمندر میں بھی کشتی کھینچ کر کنارے پر لے آتے ہیں۔ تو اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان وہی ہے جو سخت
حالات کا مردانہ وار مقابلہ کریں۔ اب اگلا جو شلوک ہے، تحسین کریں اہل نظر یا تنقید، انبار لگے زر کا کہ تنگی ہو شدید، آتی ہو ابھی موت کے صدیوں ٹل جائے، ہر حال میں کرتے رہو حق کی تائید۔ تو برتری ہری کا کہنا ہے کہ اہل نظر تمہاری تعریف کریں، تمہارے کاموں پر تنقید کریں، یعنی روک ٹوک لگائیں، نقص نکالیں۔ تمہارے پاس مال و زر ہو، اس کا انبار ہو، یا تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، یعنی تم تنگ دست ہو، تنگی ہو تمہارے پاس، موت سر پر ہو یا مدت ہو، تم زندہ رہو، ہر حال میں حق بات کی تائید کرنا چاہیے، یعنی حق بات کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو اس کا مرکزی خیال یہی ہے کہ انسان کو کسی بھی حال میں حق کی راہ جو ہے چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اب آگے اگلے والے شلوک پر آتے ہیں، دیکھیے۔ تو اللہ کے ذکر سے نہ غافل ہونا، ہر حال میں نیکیوں پہ عامل ہونا، باطل سے گریزاں رہے اور حق کے قریب، آسانی سے ہو جائے گا کامل ہونا۔ تو بھرتری ہری کا کہنا ہے کہ خدا کے ذکر سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، نا کبھی بھی ہمیں مطلب وہ نہیں ہونا چاہیے، غفلت میں نہیں رہنا چاہیے ہمیں کہ بھول جائیں، ہم خدا کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ہر حال میں نیک کام کرتے رہو، نیک کام کرنا بھی کہ اللہ کی ایک عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے نا، اچھے کام کریں، غلط کاموں سے ہم بچیں اور جھوٹ سے بچیں، حق کا ساتھ دو اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے انسانیت سے پیش آؤ، تو مکمل انسان آپ بن جاؤ گے، کامل انسان بن جاؤ گے نا، مکمل۔ تو اس کا مرکزی خیال بھی یہی ہے کہ خدا کو ہمیشہ یاد رکھو، نیک کام کرو، حق بات کو اپناؤ۔ تو یہ دیکھیے بھرتری ہری لکھا ہوا ہے، اس کے لکھنے والے جو شلوک کے جو اوریجنل رائٹر ہیں، ان کا ترجمہ اردو میں جو امتیاز الدین خان نے کیا ہے، جو ہم نے اردو پڑھی ہے تو امتیاز الدین خان نے ان کا ترجمہ کرا ہے۔ تو یہ والا پیج ہمارا مکمل ہو گیا، اگلے صفحے پر ہم چلیں گے۔ تو دیکھیے اگلے صفحے پر ہمارے 12 سوالات ہیں، تو سبھی سوالات کے ہم جوابات دیکھیں گے۔ دیکھیے یہ تھوڑی بڑی ہو گئی ہے نظم، کیونکہ 15 شلوک بھی تھے اور سوالات بھی ہمارے 12 ہیں، دیکھیے پورے ہیں نا، تو 12 کے 12 جوابات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے پہلا سوال ہے، اترا بخار جہل پہ اپنے ہے اب نظر، جہل پہ اپنے ہے اب نظر، یہاں پر بخار اترنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو جواب ہے، جو لوگ یہ کام علم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اور جو عالموں کی صحبت اختیار کرتے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے، انہیں اپنی کم علمی کا احساس ہوتا ہے۔ اس غلط فہمی کو دور ہونے کے لیے شاعر نے بخار اترنا کہا ہے، یعنی ہماری جو غلط فہمی دور ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہی ہمارا بخار اتر گیا۔ اب اگلا سوال ہے، دنیا میں کس روگ کی کوئی دوا نہیں؟ تو جو لوگ جان بوجھ کر حماقت کرتے ہیں تو اس روگ کی کسی کے پاس دوا نہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، شاعر کے نزدیک کیا چیز سدا بہار ہے؟ مہذب انداز میں سلیقے سے گفتگو کرنے والے لوگ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اس چیز کو شاعر نے سدا بہار کہا ہے۔ سوال نمبر 4، سماج کے لیے جئیں، سماج کے لیے مرنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اسے تمام معاشرے کا خیال رکھنا چاہیے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، شاعر کی مراد اسی عمل سے ہے۔ تو اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 5، شاعر نے حق پرستوں کی کیا خصوصیت بتائی ہے؟ تفصیل سے لکھیے۔ حق پرست ہمیشہ حق کی راہ پر چلتے ہیں، جھوٹ کے دشمن اور حق کے دوست ہوتے ہیں، ان کے پاس مال و زر نہ بھی ہو تو وہ حق کا ساتھ نہیں چھوڑتے، حق کے لیے وہ تلوار کی دھار پر چلنے سے بھی گریز نہیں کرتے، یعنی پرواہ نہیں کرتے تلوار کی دھار پر چلنے سے بھی۔ سوال نمبر 6، تلوار کی دھار پر چلنے سے کیا مراد ہے؟ حق کی راہ پر چلنا آسان کام نہیں، اسی لیے شاعر نے تلوار کی دھار پر چلنا کہا ہے۔ سوال نمبر 7، بوند کے مختلف انجام کو شاعر نے کس طرح بیان کیا ہے؟ پانی کی ایک بوند جلتے توے پر گرے تو جل جاتی ہے، سیپ میں بوند گرے تو موتی بن جاتی ہے، اور پانی کی بوند یعنی شبنم جب پھولوں پر گرے تو پھولوں کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ شاعر نے پانی کی بوند کے یہ 3 انجام بیان کیے، یعنی یہ کہا ہے کہ اچھی صحبت ہوتی ہے تو ہمارا اچھا ہی انجام ہوتا ہے۔ اب سوال نمبر 8، اچھوں میں اچھی یاری ہوتی ہے، اس بات کو شاعر نے کس طرح سمجھایا ہے؟ شاعر نے پانی اور دودھ کی مثال پیش کی ہے کہ پانی دودھ میں مل کر اسی کی رنگت اختیار کرتا ہے، اور جب دودھ کو پکایا جائے تو پہلے پانی جل کر بھاپ بن جاتا ہے۔ اسی طرح شاعر نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اچھے لوگ اپنے اچھے ساتھیوں کا کس طرح ساتھ دیتے ہیں، یعنی اچھے ساتھیوں کے لیے خود کو مٹا دیتے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے، خدمت خلق کا وقار کس باتوں سے قائم ہے؟
جو لوگ اپنے قول و عمل سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، دوسروں کی خوبیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، انہی باتوں سے خدمت خلق کا وقار قائم ہوتا ہے۔ اب سوال نمبر 10 ہے، اعلیٰ انسان کا شعار کیا ہے؟ تو جواب دے کہ اعلیٰ انسان کا شعار یہ ہے کہ وہ بڑی سے بڑی پریشانی میں گھبراتا نہیں، غم کے پہاڑ ٹوٹے یا حادثات کے طوفان ہو، وہ تمام حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے۔ اب سوال نمبر 11، انسان کو کامل بنانے میں شاعر نے کیا مشورہ دیا ہے؟ شاعر کا مشورہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے کبھی بھی غافل نہ ہو، نیک کام کرتے رہو، غلط کام اور جھوٹ سے بچو، حق کا ساتھ دو۔ سوال نمبر 12، عظمت کردار کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ عظمت کردار کے لیے ضروری کہ آدمی اچھی بات سوچے، اچھی بات کرے، حق کی راہ اختیار کرے، دوسروں کے دکھ درد دور کرنے کی کوشش کرے، دوسرے لوگوں میں جو خوبیاں ہیں انہیں دوسروں کے سامنے بیان کرے، خواہ زندگی رہے یا جائے، باطل کا ساتھ نہ دے، باطل یعنی جھوٹے کا ساتھ نہ دے۔ تو دیکھیے ہمارے 12 جوابات ہو گئے مکمل۔ میں اپنی ویڈیو یہیں پر مکمل کرتی ہوں۔ امید ہے کہ میں نے جو کچھ سمجھایا آپ لوگوں کی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ مل سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ مجھے سپورٹ کیجیے، میری ہمت بڑھائیے، کیونکہ میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میری ہیلپ کیجیے، مجھے سپورٹ کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔